ہیلو، السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ اللہ ہم سب پر رحمت اور کرم نازل کرے اور ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ آپ سب کو رمضان مبارک، رمضان اللہ ہے اس فرائیدہ کو ہے، فرائیدہ جمعہ مبارک کو ہے ادھر جرمنی میں، تو ادھر ہے تو باقی آپ لوگ بتاؤ آپ کب ہے؟ ادھر پلان آ گیا ہے، میں کل پلان بھی لے آئی تھی اور وہ کیا کہتے ہیں، ویسے آن لائن بھی دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ، لیکن پلان بھی ضرور رکھتی ہوں۔ ادھر ہمارے علاقے میں نا ترکی بہت رہتے ہیں اور ترکیوں نے اپنی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، 3-4 مسجدیں ہیں ہمارے محلے میں، 5-6 شاید اس سے بھی زیادہ۔ تو ایک وہ ہے یہ عرابش لوگوں کی ہے، عرابش میں وہ کیا کہتے ہیں جو اس میں ساری شامل ہے، یہ سعودیہ کی، سوریہ کی، یمن کے، مختلف ان سب علاقوں میں نا وہ بولی جاتی ہے، عربش بولی جاتی ہے۔ انڈونیشیا، دوسرے تیسرے پتہ نہیں کون کون سے ہیں، شمالیہ کے لوگ بھی تو وہ ادھر، لیکن بہت سے لوگ آتے ہیں، میں بھی زیادہ تر ادھر ہی جاتی تھی۔ اب تو اس دفعہ تو اجازت ہی نہیں ہے جانے کی، لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا، ہم لوگ جاتے تھے تو بڑا مزہ رہتا تھا، کیونکہ ہم نے پاکستان میں ہماری عورتیں مسجدوں میں نہیں جاتی روزہ ایک کھولنے کے لیے، تو ادھر تھا کہ ساری عورتیں جتنی بھی آتی ہیں ساری لے کر آتی تھی، کھانے لے کر آتی تھی سب، میں بھی مختلف کھانے لے کر جاتی، بڑے بریانی جو بھی ہمارے ہاتھ کھانے ہیں نا وہ بنا کر لے کر جاتی تھی، تو سب کو بہت پسند آتے تھے۔ اس پورے علاقے کو میں اکثر ریسپیاں میں مختلف جگہوں پہ دے کر آتی تھی اپنی، پکا کے ویسے دے آتی تھی، کبھی کچھ، حتیٰ کہ پکوڑے ان لوگوں کو بہت پسند آئے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں بریانی بھی بہت زیادہ پسند آئی ہے۔ ویسے تو ہمارے سارے کھانے مزیدار ہیں، یہ بھی بناتے ہیں مسور کی دال کے، انہوں نے سوپے رکھا ہوا ہے، ہم تو دال بناتے ہیں نا، دال چاول، یہ دال چاول نہیں بناتے، یہ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ سوپے، اور یہ انہوں نے لازمی رکھنا ہے کہ چاہے بڑی عید ہو، چاہے دیگ بھر کے شاید پکا لیتے ہیں، وہ سوپے پیتی جاتی ہیں، بیچ میں زانی وغیرہ بھی ڈالے ہوتے ہیں، زانی ہوتے ہیں کہہ لو کہ فریش کریم وغیرہ دوسری تیسری، لیکن گوشت نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یہ دیکھو ہمارے ہاں دال گوشت بناتے ہیں، دال بناتے ہیں، مکس دالیں بناتے ہیں، لیکن ایسا ان میں نہیں ہے، تو بناتے ہیں، لیکن ہر ملک کے کھانے میں نے دیکھا کچھ نہ کچھ ٹچ ہوتا ہے، ان کے کھانوں میں ذرا مرچیں کم ہوتی ہیں، کئی کھانوں میں خالی نمک ہوتا ہے، تو کئی کھانوں میں خالی نمک ہوتا ہے اور اتنا تیز ہوتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، لیکن بیسٹ کھانے تو ہمارے ہی ہیں، تو جو سب کو پسند آتے ہیں۔ ترک نے بھی بناتی ہیں، وہ تو مسجد پر ہی بناتی ہیں نا، تو مسجد پر بناتی ہیں اور فری کام کرتی ہیں ساری کی ساری نا۔ میں بھی 1-2 دفعہ بنا کے دے آئی ہوں ان کو، میں نے کہا بیچ تو یہ وہ مارکیٹ لگتی ہے تو ادھر سٹینڈ لگاتی ہیں، تو عورتیں اپنے گھر سے بنا کر دے جاتی ہیں اور وہ خود بھی بنا لیتی ہیں، تو وہ سارے پیسے نا جو ہوتے ہیں جمع وہ سارے مسجد کو جاتے ہیں، تو وہ بھی ادھر بھی، تو اتنا مزہ لگتا ہے، یہ سین اتنا مزے کا لگتا ہے کہ کچھ کرنا بھی نہیں پڑتا اور مدد بھی ہو جاتی ہے اور مسجد کا کام بھی چلتا رہتا ہے اور ہمیں بھی مزہ آ جاتا ہے۔ تو پاکستان میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، پاکستان میں ہم لوگ گھروں میں میلاد کراتے ہیں، جب ہم بچپن میں تھے اتنا خاص میلاد نہیں ہوتا تھا، نماز وہ سپاڑے پڑھاتے تھے، قرآن اور یاسین وغیرہ، تو اب میں جاتی ہوں نا تو میں دیکھتی ہوں گھر گھر میں میلاد ہوتا ہے، تو وہ بھی بڑا مزے کا لگتا ہے، میری امی بھی کروایا کرتی تھی، تو وہ کیا کہتے اتنا مزہ آتا ہے اس میلاد کا کہ سکون آتا ہے، تو میں نے بھی ایک دفعہ جب پاکستان گئی تو میں نے بھی کروایا، تو مجھے بہت مزہ آیا، تو ادھر کہ ایک سما سب
لیکن میں نے کہا نہیں، ملاد بھی کروانا چاہیے لیکن اس سے پہلے یاسین اور قرآن بھی پڑھانا چاہیے تینوں۔ کہتی ہے نہیں پھر عورتیں نہیں آتی، میری بہن کہتی ہے پھر عورتیں نہیں آتی، ملاد کے نام پہ عورتیں آ جاتی ہیں، پھر ان سے کہ قرآن بھی پڑھنا ہے یاسین بھی پڑھنی ہے تو وہ آتی ہی نہیں ہے، ایسا ہے۔ تو میں نے کہا بندہ ایسا کرے ایک دن قرآن یاسین پڑھا لے، دوسرے دن کہتی ہے پھر بھی وہ اوپر نیچے ایک دو دن میں نہیں آئیں گی ایسے۔ تو میں نے کہا یہ دیکھو، لیکن ملاد کا بھی بہت سکون ملتا ہے، وہ ہر وہ چیز جو سکون کو ملے یقیناً اچھی ہوتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے کیا ہے، بہت سی عورتیں آتی ہیں کھانے وغیرہ باہر سے منگوا لیتے ہیں، تو ملاد ہوتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ ملاد پڑھنے والی کی آواز بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ ہم نے وہ اس نے اپنے کارڈ چھپوائے ہوئے تھے تو اس کو بلایا تھا، پتہ نہیں کون تھی کون نہیں، فون کر کے ہم نہیں جانتے، انہوں نے خود ہی گھر ڈھونڈ لیا، ہم نے ایڈریس دیا وہ خود ہی آ گئے۔ تو وہ کہتے ہیں وہ اب میں نے اسے دے دیا، تو پتہ ہے کیا، مجھے نہیں پتہ تھا کہ ان کی فیس ہوتی ہے، میں نے ویسے ہی دے دی کہ ہمارے گھروں میں خالہ جی آتی تھی، ہم ان کو بھی دے دیتے۔ تو کہتی ہے ہاں جی ہمیں فارغ کرو، ہاں جی میں اجازت ہے، میں نے کہا ہاں اجازت ہے، کہ میں نے اسے بہت سی چیزیں بھی دی تو اور بھی پیسے پوسے بھی اس کو ہوگے۔ کہتی ہے نہیں، کہتی ہے تو پھر ہمیں فارغ کرے نا، میں نے کہا ہاں آپ جائیں، کہتی ہے تو ہماری فیس ہے 10,000 مجھے اتنی شرم آئی، میں نے کہا اچھا آپ کی فیس ہے، کہتی ہے ہاں جی ہماری فیس ہے، مجھے اتنی شرم آئی، میں نے کہا یہ دیکھو مجھے نہیں پتا تھا، مجھے کیا پتا ان کی فیس ہوتی ہے، تو یہ ہے۔ میں نے کہا دیکھو کتنی اچھی ہے، میں نے ایک فون کیا اور یہ بار بار اس کے حامد کے پاس دیکھیں حساب لگائے، حامد اس کا سیکٹری بنا ہوا ہے اور وہ اٹینڈ کر رہا ہے فون کال، ہاں جی ہم اپنی بیگم کو لے کر آ جائیں گے، یہ ہے وہ ہے، کتنے بجے آنا ہے۔ تو ہم ابھی اس گھر میں پہنچے بھی نہیں جدھر ملاد کرا رہے تو وہاں کے بیٹھے ہوئے ہمارے مہمان بھی نہیں آئے، میں دیکھو والے کے پاس گئی ہوئی تو میں نے کہا کتنی نیٹ ہے کتنی، تو بعد میں مجھے پتہ لگا وہ یہ تو فیس لیتی ہے، حتیٰ کہ اس کو پیسے کتنے زیادہ ایکسٹرا ہو گئے، یہاں تو تم پہلے کلیئر کرو، وہ لیتی جا رہی ہے وہ سارے پیسے، لوگوں نے بھی دیے ظاہر ہے، ہم نے بھی دیے، سب نے دیے، تو وہ ایسے کر کے کہتی ہے، مجھے ہنسی بھی آئی اور شرم بھی آئی، میں نے کہا ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں، پھر میں نے اسے دیے پیسے، میں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا، کہتی کوئی بات نہیں۔ تو میں نے اپنی بہنوں سے بات کی، کہتی ہاں ہم تو ہر وقت گلیوں میں کرواتے رہتے ہیں، ہماری گلیوں میں آتی ہیں، ہم نے تو نہیں کبھی دیے۔ میں نے کہا نہیں اس نے کارڈ چھپوائے ہوئے ہیں، جگہ جگہ بانٹ رہی ہے، تو کس لیے بانٹ رہی ہے، ظاہر فیس ہے، وہ اتنی دور سے ہے، کہتی ہے میں بڑی دور سے آئی ہوں، گاڑی پر بیٹھ کر آئی ہے اپنی، اس کی گاڑی بھی ہے، ایسا حساب لگاؤ اس کی گاڑی بھی ہے، تو کہتی ہے تو پھر وہ چلی گئی ہوئی تھی، ظاہر پیسے پوسے دے دیے اسے، وہ چلی گئی ہوئی تھی۔ تو بعد میں میری بہن کہتی دیکھو ذرا، کہتی تجھے یہ فون دیا کسی نے، میری یہ کزن ہے، کہتی میری یہ، میں نے کہا مجھے تو اس نے دیا، کہتی ہے اس نے دیا، اس نے کدھر سے لیا، وہ پوچھتی ہے تم نے، کہتی ہے ہم ایک گھر ملاد پر گئے تھے ادھر یہ آئی ہوئی تھی تو اپنے کارٹ باندھ رہی تھی تو میں نے بھی لے لیا جانتا اسے کوئی بھی نہیں ہے مجھے اتنی ہوتی ہے، میں نے کہا چلے کوئی بات ہے، لیکن میں نے سوچا دیکھو ہم بہت سی جاب کرتے ہیں ادھر، ترکنی ہیں زیادہ کہ فیکٹریوں میں لگی ہوئی ہیں، دکانوں میں لگی ہوئی ہیں، سارے کام کرتی ہیں اور پیسے لیتی ہیں، تو اگر وہ بھی اپنا کام کرتی ہے، ناطے پڑتی ہے، پیسے لیتی ہے، یہ اس کی سمجھ لو جواب ہے، اس کو فن ہے، اس کی آواز اللہ نے اچھی دی ہے، مسئلے بہت اچھے، دل کو سکون آ جاتا تھا، آواز بھی اس کی بہت، تو اگر وہ اس کو کام کی صورت میں لیتی ہے تو پھر کیا حرج ہے، بلکہ اس کی جتنی فیس ہو اس سے زیادہ نہیں رہنا چاہیے۔ دیکھیں مہمانوں کو بلاتے ہیں گھر میں اور ارینجمنٹ کرتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کو بھی تو ضرورت ہوتی ہے، ان کی خرچی ہوتی ہے، تو اگر کوئی اڈاپٹ کرنا چاہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں، میں نعتیں پڑھنا چاہتی ہوں اور اس سے اپنا رزق کمانا چاہتی ہوں، تو ہمیں نہیں سوچنا چاہیے ایسا، کیونکہ وہ سارے ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے نا، کیونکہ گلی محلوں میں جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہمارا دل ہوتا ہے تو ہم جتنے مرضی دے دیں، ہمارا دل نہیں ہوتا تو وہ
کیونکہ میں نے بچپن میں ایسا ہی دیکھا تھا. لیکن اگر آج کے دور میں بہت زیادہ مہنگائی ہے تو میں کہتی ہوں کہ جو وہ فیس ان کی مقرر ہو، مجھے نہیں پتا تھا مقرر ہے کہ نہیں، اس سے بھی تھوڑا زیادہ دینا چاہیے. کوئی بات نہیں، اس نے ایک کام کیا ہے، نعتیں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے اپنے سکون کے لیے، اس نے ہمیں سکون دیا بھی ہے، بہت مزہ بھی آیا، اس کی آواز بھی بہت اچھی ہے، اس نے نعتیں بھی بہت اچھی پڑھی ہیں، اس نے دعائیں بھی بہت اچھی مانگی ہے، اس نے ورد بھی بہت اچھے بتائے ہیں. تو پھر کیوں نہ ہم اسے دیں. تو بعد دفعہ نہیں پتہ ہوتا تو بندہ تو ایسے کر دیتا ہے. اس لیے میں نے آپ لوگوں کو کلیئر کر رہی ہوں کہ پہلے بندہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. ہاں یہ دیکھو مولویوں کو بھی پیٹ ہوتے ہیں، انہوں نے بھی کھانا ہوتا ہے، اور چیزیں ساری پیسوں کی آتی ہیں، ان کی بھی ضرورتیں ہیں، بچے ہیں. تو ہم سب کو بلا سوچے اول تو پوچھ لینا چاہیے تو ہماری کیا فیس ہے، ہمیں اچھا لگے تو ہم بلائیں، نہیں تو ان کو اپنے کارڈ پر بھی چھپوانا چاہیے. تو دوسرا یہ ہے کہ ہمیں خود بھی دینا چاہیے. خود تو لوگ دیتے ہی ہیں، یہ مجھے پتہ ہے، خود سے لوگ دیتے ہیں فیس نہ بھی ہو، لیکن پھر بھی ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے. لیکن میرے سارے خاندان کو بڑا اعتراض آیا تھا. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، جب ہم باقی خرچے کرتے ہیں، دیگی آتی ہیں، پیسوں کی آتی ہیں نا، سارا کچھ پیسوں کی آ رہا ہے، پھل فروٹ مٹھائی، تو یہ کیوں نہ ہدیہ دیں. چلو ہدیہ کہہ لو، آپ فیس نہ کہو، ہدیہ کہہ لو، ہدیہ دے دو، کوئی بات نہیں.